قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ویسے تو صحابہ کرام کی بہت سی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کی الگ سے خصوصیت اسپیشل ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ السابقون الاولون کا لفظی ترجمہ ہے کہ وہ صحابہ جو بالکل ابتدا میں اسلام لائے۔ سابقون سبقت سے ہے، سبقت کا مطلب کسی بھی کام میں آگے بڑھ جانا، اور اولون اول سے ہے۔ وہ صحابہ جو بالکل ابتدا میں اسلام لائے ہیں تو ان کی خصوصی اللہ تعالیٰ نے ان کا خصوصی ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اور پھر السابقون الاولون بھی دو طرح کے صحابہ ہیں۔ ایک تو وہ صحابہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں تھے، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، بعد میں وہ مدینہ منورہ ہجرت انہوں نے کر لی تھی۔ اور دوسرے وہ صحابہ ہیں جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار وہ صحابہ ہیں جو مدینہ منورہ میں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، لیکن بعد میں جب مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دی، پریشان کیا، تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اجازت دے دی کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ جب تشریف لے کر گئے ہیں تو اس سے پہلے کچھ مدینہ کے صحابہ آئے، کچھ لوگ آئے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ یقین دلایا کہ آپ اگر ہمارے پاس آتے ہیں مدینہ میں تو ہم آپ کو فلی پروٹیکشن، ہر لحاظ سے آپ کی پروٹیکشن کریں گے، آپ کی سیکورٹی کا خیال رکھیں گے، آپ کی حفاظت وہ ہمارے ذمہ، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یقین ہو گیا اور ان کے ساتھ ساری بات چیت ہو گئی، بیعت ہو گئی، تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ میں مدینہ منورہ جاتا ہوں۔ یہ جو صحابہ ہیں جو انصار کہلاتے ہیں، جو مدینہ سے آئے تھے، جنہوں نے حضور سے بیعت کی اور حضور سے وعدہ کیا کہ آپ اگر مدینہ میں آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے انصاری صحابہ ہیں، لیکن السابقون الاولون میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے وہ انصار ہوں، والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر وہ صحابہ جو انہی کے رستے پہ چلے، جو انہی کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ وہ ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے ذکر ہے السابقون الاولون کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، وہ سارے صحابہ جو ان کے رستے پہ چلے، ان السابقون الاولون صحابہ کے رستے پر، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی نا آپس میں، ہمارے لیے تو سارے صحابہ رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ لیکن آپس میں صحابہ کرام کے مراتب ہیں، آپس میں جو صحابہ کرام ہیں ان میں کچھ کا درجہ بلند ہے، کچھ کا ان سے بلند ہے، کچھ کا ان سے بلند ہے۔ تو صحابہ کرام میں جو سب سے بلند مقام ہے، سب سے بلند مرتبہ جن صحابہ کا ہے وہ انہی صحابہ کا ہے جو ابتدا میں اسلام لائے۔ اور ابتدا میں اسلام لانے والوں میں اگر مہاجرین صحابہ کی بات کی جائے تو ہم سبھی جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور کافی صحابہ ہیں، تقریباً کوئی 70-75 کے قریب مہاجرین صحابہ ہیں، اسی طرح 100 کے قریب انصاری صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام میں اگر فرق مراتب کی بات کی جائے تو سب سے اونچا درجہ وہ ان صحابہ کا ہے جو شروع میں مسلمان ہو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابتدا میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت دی تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔
قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے یہ برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، وہ لوگ جو فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے وہ جو بعد میں فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ اللہ نے سب سے کر رکھا ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہوں، سب جنتی ہیں. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. لیکن آپس میں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں. اسی طرح جو بدری صحابہ ہیں، وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، صحابہ اکرام میں نے بتایا نا سب سے بلند مرتبہ السابقون الاولون کا ہے. دوسرے نمبر پر صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام ان صحابہ کا ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے. جو 313 کی تعداد ہم بتاتے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فرما دیا کہ تم جو کچھ کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد تم جو کچھ کرو جنتی ہو. یہ وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر درجے میں وہ صحابہ کرام آتے ہیں جو اس بیعت میں شریک ہوئے تھے جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے، حضرت عثمان کو بھیجا، پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پہ کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، یہاں تک کہ یا ہم فتح حاصل کریں یا ہم سب مر جائیں. تو صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ ہم جب تک کامیاب نہیں ہو جاتے، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ بھی وہ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں خود رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل استعمال کیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اب اس میں جو ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کا پیغام اور میسج ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی، کس کا مرتبہ بلند، پھر اس سے بلند، پھر اس سے بلند. اس کے اندر جو بنیادی فیکٹر ہے، جو بنیادی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی سبقت ہے کہ انہوں نے پہل کی ہے، انہوں نے ابتدا کی ہے. دیکھیں کوئی بھی دین کا کام یا کوئی بھی کام جب چل پڑتا ہے تو بہت سے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، لیکن جو کسی بھی مشن کے شروع میں جو لوگ آتے ہیں، یا کوئی مثال کے طور پر کوئی سنت ہے معاشرے سے ختم ہو گئی، ایک وہ سنت ہے جو معاشرے میں چل رہی ہے، سارے عمل کر رہے ہیں، ایک وہ سنت ہے جو معاشرے سے ختم ہو گئی ہے، دین کا وہ حصہ جو معاشرے سے ختم ہو چکا ہے. اب اس دین کے حصے کو جو شخص زندہ کرے گا، یا اس سنت کو جو مردہ ہو چکی ہے معاشرے میں، اس کو جو شخص زندہ کرے گا اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب وہ سنت زندہ ہو جائے گی، جب لوگ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر بہت سارے لوگ آسانی سے عمل کر لیتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ ایک دوسرے سے جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی ان کاموں میں ایک دوسرے سے آگے مقابلہ کرو، ریس لگاؤ جو آخرت کی کامیابی جس سے ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. قرآن کریم میں آتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ چیز ہے جس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے.